السلام علیکم، میں سیاب محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور ٹیکنوکریٹس کے اوپر سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب 1947 سے لے کر آج 2023 تک جو یہ حکومت چلائی ہے، یہ خاص کر جو وزارت جو خزانہ ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہی رہا ہے، اور اس کے کچھ ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ آیا کہ کون کون ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ کس حکومت میں کتنا عرصہ جو ہے انہوں نے کام کیا، لیکن پھر بھی جو معیشت ہے وہ اس کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی رہی جو کہ آج کل جیسے چل رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ہر سیاسی حکومت میں شامل جو ہے وہ رہتے ہیں، اور پھر اپنی ناکامیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ سیاستدانوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ان ٹیکنوکریٹس کو عام طور پر جو ہے وہ امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اکثر جو امپورٹڈ جو وزرائے خزانہ ہیں وہ IMF یا عالمی بینک سے آتے ہیں، اور پھر ان کے پاس واپس وہیں پر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے کوئی سیاستدان وزیر خزانہ بن جائے تو اسے چند دن یا چند ماہ میں فارغ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو موجودہ وزیر جو تجارت ہیں سید نوید قمر 2008 میں صرف 7 دن کے لیے وزیر خزانہ بنے، اور پھر ان کی جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سٹی بینک کے ایک سابق ملازم شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ جب اسد عمر 2019 میں IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت کے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے بار بار اسد عمر کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ شوکت ترین یا حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بننا چاہیے۔ باجوہ صاحب نے اسد عمر کو فارغ کروا کر حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ حفیظ شیخ جنرل پرویز مشرف کی دریافت تھے، انہیں پہلے سندھ کا وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر سینیٹر بنا کر اسلام آباد لایا گیا، پھر انہیں پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا، اور جب پیپلز پارٹی شوکت ترین سے مایوس ہوئی تو پیپلز پارٹی پر حفیظ شیخ کو بطور وزیر خزانہ مسلط کر دیا گیا۔ 2018 میں یہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف میں پہنچ گئے اور 2019 میں وزیر خزانہ بن گئے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی شوکت ترین اور حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا، اور عمران خان نے بھی ان دونوں ٹیکنوکریٹس کی خدمات حاصل کی۔ شوکت ترین سٹی بینک سے آئے تھے اور حفیظ شیخ کی تاریں عالمی بینک سے ملتی ہیں۔ خان صاحب کے دور میں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر تھا رضا باکر براہ راست IMF سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ عمران خان نے 4 وزرائے خزانہ اور 6 سیکٹری خزانہ بدلے۔ امریکہ سے وزیر خزانہ امپورٹ کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے سید امجد علی کو 1955 میں امریکہ سے لا کر وزیر خزانہ بنایا گیا۔ کئی سال کے بعد ان کے بھائی سید بابر علی 1993 میں پاکستان کے نگران وزیر خزانہ بنے۔ یہ جو امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو وزیر خزانہ بنانے کی روایت کو جنرل ایوب خان نے آگے بڑھایا۔ انہوں نے 1958 میں عالمی بینک کے ایک ملازم محمد شیخ کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا۔ موصوف 1966 تک وزیر خزانہ رہے اور پھر واپس عالمی بینک میں چلے گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے وزارت خزانہ نیوی کے ایک سینئر افسر SM احسن کے حوالے کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا تو ایک سابق بیوروکریٹ غلام اسحاق خان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ 8 سال بعد ان کی جگہ عالمی بینک سے امپورٹ کیے گئے ڈاکٹر محبوب الحق کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ سرتاج عزیز بھی جنرل ضیاء الحق کی دریافت تھے، جو بعد میں بار بار وزیر خزانہ بنے۔ 1993 میں معین قریشی کو امریکہ سے بلا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ موصوف کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ معین قریشی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز کو امریکہ سے لا کر پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وہ بھی شوکت ترین کی طرح سٹی بینک سے وابستہ تھے۔ جب وزارت عظمیٰ سے نکلے تو واپس امریکہ چلے گئے۔ یہ ٹیکنوکریٹس جب بھی کسی سیاسی حکومت یا نگراں حکومت میں شامل ہوئے تو انہوں نے پاکستانی عوام کی بجائے ان اداروں کی مفادات کا زیادہ خیال رکھا جہاں سے ان کو لایا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کئی گورنر بھی جو ہیں وہ امپورٹڈ تھے۔ رضا باکر کے علاوہ ڈاکٹر محمد یعقوب اور اشرف محمود واترا IMF سے آئے۔ شمشاد اختر اور ڈاکٹر عشرت حسین عالمی بینک سے اور سید سلیم رضا سٹی بینک سے آئے۔ ان سب ٹیکنوکریٹس نے مل کر ہماری معیشت تباہ کی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ معیشت کو سدھارنے کے لیے واقعی سخت فیصلوں کی ضرورت ہے۔ قوم کو قربانی ضرور دینی چاہیے، لیکن IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے نہیں۔
IMF سے آزادی کے لیے قربانی دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے حکمران طبقہ خود قربانی دے، اپنے اخراجات کم کریں، شہباز شریف اپنی کابینہ کا سائز چھوٹا کریں، پھر ہم سے قربانی مانگیں۔